محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر خنزیر اتنا ناپاک جانور ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے، اور کون سی ایسی وجہ ہے کہ خنزیر کو مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور ہم نے اپنے بڑوں سے یہ بھی سن رکھا ہے کہ خنزیر یا سور کا نام لینا بھی گناہ ہے اور اس سے مسلمانوں کی زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ کیا واقعی 40 دن کے لیے زبان ناپاک ہو جاتی ہے؟ اور مغربی دنیا میں کیوں اس جانور سے لوگ بے پناہ محبت کرتے ہیں؟ یورپی یونین سور کی گوشت سے بنی اشیاء کو عام کرنے کے لیے کیوں تمام ممالک سے معاہدے کر رہا ہے؟ میرے پیارے دوستو، یہ وہ سوالات ہیں جن کو آج کے دور میں جاننا سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ محترم ناظرین، خنزیر وہ واحد جانور ہے کہ جس کو کبھی پسینہ نہیں آتا، جس کی وجہ سے اس کے زہریلے مادے خارج نہیں ہو پاتے، اور یہ عمر کے ساتھ ساتھ اس قدر زہریلا ہو جاتا ہے کہ اس پر جلد کوئی زہر بھی اثر نہیں کرتا۔ یہ سبزی اور گوشت خور جانور ہے، لیکن بھوک لگنے پر دوسرے جانوروں کے ساتھ ساتھ اپنا فضلہ بھی کھا جاتا ہے۔ خنزیر کی پیدائش کا ذکر کرنے سے پہلے اس بات کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے اس کو حرام کیوں کیا گیا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی سورہ انعام کی آیت نمبر 145 میں ارشاد فرماتا ہے کہ آپ فرما دیں کہ میری طرف جو وحی بھیجی گئی ہے اس میں تو میں کسی بھی کھانے والے پر ایسی چیز جسے وہ کھاتا ہو حرام نہیں پاتا، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، کیونکہ یہ ناپاک ہے، اور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ پھر وہ شخص جو بھوک سے سخت لاچار ہو جائے، نہ تو نافرمانی کر رہا ہو نہ ہی حد سے تجاوز کر رہا ہو، تو بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ پیارے دوستو، اس آیت کے علاوہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 اور سورہ نحل کی آیت نمبر 115 میں بھی خنزیر کا گوشت کھانا اللہ تبارک و تعالی نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1297 میں کچھ اس طرح روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اللہ عز و جل اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی پوجا کو حرام قرار دیا ہے، اور ان کی خرید و فروخت کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اب اس سوال کے جواب کی طرف چلتے ہیں کہ خنزیر حرام کیوں کیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، ابھی جو قرآن کریم کی آیت بیان کی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے خنزیر کے حرام ہونے کی وجہ اس کی ناپاکی بتائی ہے، یعنی خنزیر اس قدر ناپاک اور غلیظ جانور ہے کہ اسے مسلمان پر حرام قرار دیا گیا ہے، اور یہ اس قدر بدبودار جانور ہے کہ مغربی دنیا نے اس کے جسم پر لگانے کے لیے مختلف قسم کے پرفیوم بنا رکھے ہیں جنہیں وہ خنزیر کے جسم پر ملتے ہیں، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو وہ خود بھی اس کے پاس نہیں جا سکتے۔ پیارے دوستو، خنزیر نجس اور ناپاک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تمام انبیاء خنزیر کو حرام قرار دیتے آئے ہیں، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو وہ بھی خنزیر کو قتل کر دیں گے، جو کہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ خنزیر نجس العین اور حرام ہے۔ خنزیر کے اندر بری عادات پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے کھانے والے کے اندر بھی یہ عادات منتقل ہو جاتی ہے، اور یہ آپ خنزیر کھانے والی قوموں میں اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے بے شرمی کی انتہا کو چھو رہے ہیں۔ پیارے دوستو، خنزیر اپنی مادہ کے ساتھ خود دوسرے نر کو پسند کرتا ہے، اور وہ ان کو گھیر کر اپنی مادہ کے پاس لاتا ہے اور خود ہی ان دونوں کا ملاپ کرواتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد جانور ہے جو کہ ہم جنس پرستی کو بہت پسند کرتا ہے۔ انہی عادات اور خاصیت کی وجہ سے خنزیر کو قرآن پاک میں ناپاک کہا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج خنزیر کو کھانے والوں میں خنزیر کی یہ سب عادات عام ہو چکی ہے، یہ سب عادات ان میں پائی جاتی ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث میں خنزیر سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانے سے منع کیا گیا ہے۔ روایت میں موجود ہے کہ کسی بھی نبی کی امت کے لیے خنزیر حلال نہیں کیا گیا۔ خنزیر کے پیدائش کے متعلق مشہور روایت اس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ روایت کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آج کوئی مردہ ایسا زندہ کرے جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا ہو، اور وہ ہمیں ان کی حالات سے آگاہ کرے۔
چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک قبر پر لاٹھی ماری تو اس میں سے ایک نوجوان اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی 1200 گز تھی اور چوڑائی 600 گز تھی۔ اس کی 3 منزلیں تھی، پہلی منزل پر جانور تھے اور دوسری منزل پر انسان اور تیسری منزل پر پرندے تھے۔ اب جانوروں نے اپنے فضلے سے پہلی منزل پر اتنا گندا کر ڈالا کہ بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہو گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر نر اور مادہ دونوں کو پیدا فرما دیا، جو کہ ہاتھی کے قریب نمودار ہوئے، اور جانوروں کا فضلہ اور وہ سب گند جو جانوروں کی وجہ سے پھیلا ہوا تھا وہ سب گند انہوں نے ختم کر دیا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے اس کی پیدائش کے بعد جب دیکھا کہ وہ اپنا اور دوسرے جانوروں کا فضلہ بھی کھا جاتا ہے تو اس کو اپنی شریعت میں حرام قرار دے دیا۔ معزز خواتین و حضرات، اکثر جو ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہیں کہ خنزیر یا سور کا نام نہیں لینا چاہیے، اس سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے اور 40 دن کے لیے ایمان دور چلا جاتا ہے۔ یہ سب باتیں بالکل غلط اور بے بنیاد باتیں ہیں۔ اس بارے میں کوئی حدیث یا مستند روایت نہیں ملتی۔ اس 40 دن کے اندر ایمان کے دور ہونے والی بات کی کوئی حقیقت نہیں، اور اب سائنس نے بھی خنزیر کے گوشت پر تحقیق کرنے کے بعد اسے انسانی جسم کے لیے نقصان قرار دے دیا ہے۔ بے شک اللہ پاک نے خنزیر ہمارے لیے حرام قرار دے دیا ہے۔ آپ ذرا اس بات پر غور کریں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکالا تو اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کردہ درخت کا پھل کھایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ تو نے اس درخت کے پھل کو ہمارے لیے حرام کیوں کہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منع کر دینا ہی ان کے لیے کافی تھا۔ بالکل اسی طرح ہمارے لیے اور تمام مومنوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر کو حرام قرار دے دیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نہ ہی کسی مومن مرد کو یہ حق حاصل ہے اور نہ ہی کسی مومن عورت کو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کام کا فیصلہ یا حکم فرما دے تو ان میں کمی کوتاہی یا اپنی منمانی کرے۔ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو کاٹتا ہے تو وہ یقیناً کھلی گمراہی میں بھٹک گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی سے محروم رکھے اور ہمیں اپنی زندگی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے مبارک پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔